کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بغیر نماز بندہ شروع نہیں کر سکتا۔ شرط چونکہ مشروط سے مقدم ہوتی ہے، شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے طہارت کو نماز سے مقدم کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سنن الترمذی کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، یعنی جنت میں داخلے کے لیے نماز کا وجود ناگزیر ہے، نماز شرائط میں شامل ہے۔ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّہُورُ، اور نماز کی چابی طہارت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا نماز کے واسطے سے طہارت یہ جنت میں داخلے کی چابی ہے، جنت میں داخلے کی چابی ہے۔ اس لیے اسلام میں طہارت کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پاک رہنے والوں کو پسند فرمایا ہے، واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ رب العزت پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسلام کے اندر جتنی تاکید ہے نا ظاہری باطنی طہارت کی، یہ طہارت کے درجے ہوتے ہیں، ظاہری طہارت بھی ہے، باطنی طہارت بھی۔ آپ پلید بدن کے ساتھ، پلید کپڑے کے ساتھ، پلید جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح پر بے وضو بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جنابت کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر غسل کرنا لازم فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اس کو تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہاں پہ مبالغہ پایا جا رہا ہے کہ اگر تم جنوبی ہو تو خوب طہارت حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح دل کی طہارت ہے، دل کو کفر سے، شرک سے اور بغض سے، کینہ سے، حسد سے، تکبر سے پاک کرنا، یہ جو ہے یہ دل کی طہارت ہے۔ تو اسلام طہارت کا یہ جامع تصور دیتا ہے، اسلام طہارت کا جامع تصور دیتا ہے، اور جو بندہ اس طہارت کے کامل مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اسلام نے جو پاک نہیں رہتے نا ان کو پسند نہیں کیا۔ اس میں ظاہری ناپاکی بھی شامل ہے، گندگی بھی شامل ہے، اور باطنی اور قلبی گندگی اور جو نجاست ہے وہ بھی اس کے اندر شامل۔ آپ دیکھیں باطنی اور قلبی نجاست کی وجہ سے مشرکین کو نجس قرار دیا گیا، تو مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح پر احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی بندہ غبار آلود بالوں کے ساتھ پھرے، اور فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ مسواک کو اسی وجہ سے پسند فرمایا گیا کہ مسواک کے ساتھ انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ خوشبو کو اسی وجہ سے پسند کیا گیا۔ حدیث پاک میں ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں، چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ اس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا الحیا، حیا تمام رسولوں کی سنت ہے، والسواک، مسواک کرنا تمام رسولوں کی سنت، والتعطر، اور تعطر خوشبو لگانا جو ایک طہارت اور نظافت میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خوشبو لگانا، اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء تمام رسولوں کی سنت قرار دیا ہے، اور نکاح کرنا بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے تمام رسولوں کی سنت۔ اس لیے اسلام جتنی طہارت، پاکیزگی اور اس کے لوازمات پر توجہ دیتا ہے، ہمیں تاکید کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اتنی تاکید دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ تو آپ یہ کتاب الطہارت، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں نا، آپ صحیح بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک، ان تمام کے اندر جو پہلا باب پائیں گے، اور فقہ کی کتابوں میں جو آپ پہلا باب پائیں گے وہ یہی طہارت کے متعلق، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیے اسلام میں کتنی تاکید ہے، اور کتنی نبی کریم علیہ السلام نے طہارت کے متعلق غلاموں کو احکامات دیے ہیں۔ اچھا جی، حدیث پاک میں ہے، عمر بن یحییٰ